صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کا کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر دیکھیں آخر میں چیزیں ان کے لیے کیسے بدل گئیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا رکھا ہے۔ شروع میں شاید اچھا نہ ہو، یا شاید ہمیں ہی اچھا نہ لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ ہماری توقعات سے بڑھ کر اچھا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کے لیے دعا گو ہوں اور پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اسی ایک کے لیے ہے، صرف اللہ پر توکل کریں۔ زندگی آپ کو بار بار مخلص شخص سے نہیں ملوائے گی۔ جب کبھی آپ کو عزت دینے، خیال کرنے اور آپ کے اچھے اور برے دنوں میں ساتھ دینے والا ملے تو ایسے انسان کی قدر کریں، کیونکہ دنیا پہلے ہی ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ٹھکرا دیے گئے۔ سنو، تم بہت خاص ہو کہ تمہیں لوگوں کے آسرے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس نے تمہیں درد دے کر اپنے در پر جھکا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے روح کی تہوں میں کیا ہے، وہ تمہاری ہر تکلیف سے آگاہ ہے، وہ واقف ہے تمہاری بے بسی سے، لوگوں کے رویوں سے۔ تمہاری پریشانی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارا اس زندگی سے تھکنا، رونا وہ سب جانتا ہے۔ سنو، تم خاص ہو کہ تمہارا رب بہت قریب ہے۔ سنو، جو رب کے سامنے روتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، اور تم بہت خاص ہو کہ صرف اپنے رب کے لیے ہو۔ پتہ ہے الیقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔